معرفة. دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ یہ ایک شاندار شام ہے۔ ہاں یہ صحیح ہے۔ اس افطار پارٹی کو رکھنے کے لیے علی کا شکریہ۔ حسام اور اکرام سے بات کر کے بہت خوشی ہوئی۔ مجھے زکوٰۃ کے متعلق کچھ شبہات ہیں، کیا تم مہربانی کر کے انہیں دور کر سکتے ہو؟ کیوں نہیں، مجھے بتاؤ وہ کیا شبہات ہیں؟ یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ ایک فرض صدقہ ہے اور اسلام کا تیسرا بنیادی ستون بھی۔ یہ ایک عبادت ہے، اسے ٹیکس نہیں سمجھا جانا چاہیے۔ اگر تم برا نہ مانو تو کیا تم بتا سکتے ہو کہ اسلام کے کتنے بنیادی ستون ہیں؟ اسلام کے 5 بنیادی ستون ہیں، وہ ہیں ایمان، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ کیا ہر مسلمان پر نماز کی طرح زکوٰۃ بھی لازم ہے؟ نہیں، صرف ایسے مسلمان جن کی دولت شریعت میں دیے گئے نصاب سے بڑھتی ہے انہیں ہی زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ یہ نصاب کیا ہے؟ زکوٰۃ اس وقت تک فرض نہیں ہوتی جب تک کہ زکوٰۃ دینے والے کی دولت ایک مخصوص حد تک نہیں پہنچ جاتی۔ اس مخصوص حد کو نصاب کہتے ہیں۔ کیا دولت کی ہر قسم پر ایک ہی نصاب لاگو ہوتا ہے؟ ہر قسم کے لیے الگ الگ نصاب ہے اور سب پر زکوٰۃ کی مختلف شرح عائد ہوتی ہیں۔ زکوٰۃ ایک عربی لفظ نظر آتا ہے، کیا تم اس لفظ زکوٰۃ کی تعریف کر سکتے ہو؟ عربی میں زکوٰۃ کا مطلب ہے پاک کرنا اور صاف کرنا۔ اصطلاحی اعتبار سے نصاب تک پہنچے ہوئے مال میں سے ایک مخصوص مقدار نکال کر اسے اللہ کی راہ میں بتائی ہوئی جگہوں پر خرچ کرنے کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ لیکن پاک کرنا یا صاف کرنے کا زکوٰۃ دینے سے کیا تعلق ہے؟ اسلام انسانی زندگی کے دونوں یعنی روحانی و مادی پہلوؤں کو تسلیم کرتا ہے۔ روحانی لحاظ سے زکوٰۃ کسی بھی شخص کے نفس کو لالچ اور مال کی محبت سے پاک کرتی ہے۔ زکوٰۃ امیروں کی دولت میں غریبوں کا حق ہے، چنانچہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے غربا کو ان کا حق دے دیا جاتا ہے۔ اس طرح مادی لحاظ سے بھی اس شخص کی دولت پاک ہو جاتی ہے۔ مہربانی کر کے مجھے بتاؤ کہ دولت کی کن قسموں پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے؟ اس دولت میں سونا، چاندی، نقد رقم، تجارت سے ہونے والی آمدنی، جانور، زرعی پیداوار اور زمین سے نکلنے والی معدنیات وغیرہ شامل ہیں۔ کیا تم مجھے سونے کا نصاب اور اس پر عائد ہونے والی زکوٰۃ کی شرح بتا سکتے ہو؟ بالکل، سونا، چاندی، نقد یا سکوں پر اور تجارت سے ہونے والی آمدنی کا نصاب 85 گرام خالص سونا یا 595 گرام خالص چاندی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی شے مذکورہ بالا نصاب کو پہنچ جاتی ہے تو کل دولت جس پر 1 سال گزر چکا ہو 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ پھر مویشیوں کا نصاب کیا ہے؟ مویشیوں میں اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری شامل ہے۔ مویشیوں پر نصاب ان کی تعداد کے مطابق ہے۔ مثلا اگر 5 تا 9 اونٹ ہوں تو 1 بکری بطور زکوٰۃ دی جائے گی۔ اگر 30 تا 39 گائے ہوں تو 1 گائے جس کی عمر کم سے کم 1 سال ہو بطور زکوٰۃ دی جائے گی۔ اگر 40 تا 120 بکریاں ہوں تو 1 بکری جس کی عمر کم سے کم 1 سال ہو بطور زکوٰۃ دی جائے گی۔ جیسے جیسے مویشیوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا ان پر بطور زکوٰۃ دیے جانے والے مویشیوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ زرعی پیداوار پر نصاب اور زکوٰۃ کا حساب کس طرح لگایا جا سکتا ہے؟ زرعی پیداوار کا نصاب 653 کلو گرام ہے۔ اگر زرعی پیداوار غیر آپاشی والی زمین سے ہو تو پیداوار کا 10% حصہ بطور زکوٰۃ دیا جائے گا، اور اگر یہ آپاشی سے ہو تو پیداوار کا 5% حصہ بطور زکوٰۃ دیا جائے گا، اور اگر یہ جزوی طور پر آپاشی والی زمین ہو تو پیداوار کا 7.5% حصہ بطور زکوٰۃ دیا جائے گا۔ کیا زمین پر زکوٰۃ عائد نہیں ہوتی؟ اچھا سوال ہے۔ ہاں، زیر زمین پر کوئی زکوٰۃ عائد نہیں ہوتی، لیکن اس سے ہونے والی پیداوار پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے۔ کرائے پر دی جانے والی زمین پر کوئی زکوٰۃ عائد نہیں ہوتی، لیکن اس سے حاصل ہونے والے کرائے پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے۔ تاہم اگر کوئی زمین تجارتی مقاصد کے لیے خریدی جائے تو 1 سال مکمل ہونے کے بعد اس زمین کی قیمت کا 2.5% بطور زکوٰۃ دینا ہوتا ہے۔ بانڈز، شیئرز اور بینک اکاؤنٹس پر زکوٰۃ کا کیا اصول ہے؟
شریعت سے مطابقت رکھنے والے بانڈز، شیئرز اور بینک اکاؤنٹس نقد یا نقد کے مماثل زمرے میں آتے ہیں۔ چنانچہ نقد پر عائد ہونے والا نصاب اور زکوٰۃ کی شرح ان پر بھی عائد ہوگی۔ سودی بانڈز، شیئرز اور بینک کھاتے کی صورت میں اصل زر پر زکوٰۃ عائد ہوگی اور ملنے والا سود پورا کا پورا ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ میں دے دیا جائے گا۔ تاہم اس بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شریعت سودی بانڈز رکھنے کی اجازت دیتی ہے یا غیر شرعی سرگرمیوں میں سرمایہ کاری کی اجازت دیتی ہے۔ ان معاملات میں سرمایہ کاری شرعی لحاظ سے حرام ہے۔ کیا تم مہربانی کر کے بتا سکتے ہو کہ کمپنی کی پیداواری سرگرمیوں میں استعمال ہونے والے خام مال اور اشیاء کے متعلق زکوٰۃ کا کیا معاملہ ہے؟ ان اشیاء پر ان کی قیمت کا 2.5% حصہ بطور زکوٰۃ عائد ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کتنے دنوں میں ایک مرتبہ دی جانی چاہیے؟ زکوٰۃ قمری کیلنڈر کے لحاظ سے حساب کر کے سالانہ ادا کی جاتی ہے، تاہم شمسی سال کے لحاظ سے حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرنے کی بھی اجازت ہے۔ یہ قمری سال اور شمسی سال میں کیا فرق ہے؟ شمسی کیلنڈر کے برخلاف اسلامی کیلنڈر چاند کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ قمری کیلنڈر کی بنیاد پر ایک سال میں 354 دن ہوتے ہیں، جبکہ شمسی کیلنڈر کے لحاظ سے ایک سال 365 دنوں کا ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر کوئی شمسی سال کے لحاظ سے زکوٰۃ دے رہا ہو تو اسے زکوٰۃ کی شرح 2.5% کے بجائے 2.57% کے حساب سے ادا کرنی ہوگی۔ کیا نصاب کے علاوہ بھی کچھ اور شرائط ہیں؟ زکوٰۃ اس دولت پر عائد ہوتی ہے جو مکمل طور پر زکوٰۃ دینے والے کے قبضے میں ہو۔ چنانچہ اگر دولت نصاب کی سطح کو پہنچ جاتی ہے اور اس طرح کی دولت کے قبضے پر ایک سال گزر جاتا ہے تب اس پر زکوٰۃ عائد ہوگی، سوائے ان صورتوں کے جن پر ایک سال کی مدت گزرنے کا اطلاق نہیں ہوتا۔ دولت کی وہ کون سی قسمیں ہیں جن پر ایک سال گزرنے سے اطلاق نہیں ہوتا؟ ان میں زرعی پیداوار، خزانے اور زمین سے حاصل ہونے والی معدنیات شامل ہیں۔ ان پر زکوٰۃ اس وقت عائد ہوتی ہے جب وہ حاصل ہو۔ ان قسموں میں وہ دولت بھی شامل ہے جو صاحب مال کے پاس دوران سال آئے اور جو نصاب تک پہنچے ہوئے جمع شدہ مال سے زیادہ ہو۔ کیا زکوٰۃ کا اصول پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی شروع ہوا؟ نہیں، زکوٰۃ کی شروعات تو اس سے بہت پہلے ہوئی۔ قرآن مجید کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبران کے دور میں بھی زکوٰۃ کا حکم تھا۔ یہی حکم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جاری رہا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ پھر صدقہ کیا ہے؟ صدقہ دراصل اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو کہتے ہیں، اور اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک فرض صدقہ جس میں زکوٰۃ شامل ہے، اور دوسرے نفلی صدقہ جو زکوٰۃ کی طرح فرض نہیں ہے مگر اس پر بار بار قرآن اور حدیث میں ابھارا گیا ہے، اور اس کے لیے نصاب اور سال گزرنے کی شرطیں نہیں ہیں۔ تم نے یہ نہیں بتایا زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جاتی ہے؟ قرآن مجید کے مطابق زکوٰۃ فقراء اور مساکین، زکوٰۃ جمع کرنے والوں کو جو نئے مسلمان ہوئے ہوں ان کی دل جوئی کے لیے، مخروض کا قرض اتارنے کے لیے، اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے والوں کو، ضرورت مند مسافروں کو دی جاتی ہے۔ یہ وقف کیا ہے؟ کیا یہ بھی صدقات کا حصہ ہے؟ ہاں، وقف ایک ادارہ ہے جو خیرات و صدقات اور سوسائٹی کی فلاح یا پھر واقف کی ضروریت کے لیے قائم کیا جاتا ہے۔ اپنی عملی صورت میں وقف کسی جائیداد کی ملکیت کو محدود کر دیتا ہے اور اس کا استعمال فلاحی کاموں کے لیے ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹرسٹ کی طرح ہی ہوتا ہے۔ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، لیکن وقف کی شروعات تو ٹرسٹ کی شروعات سے بھی بہت پہلے ہوئی۔ وقف کی شروعات تو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں صدی عیسوی میں کر دی تھی۔ وقف کی بنیادی خصوصیت کیا ہے؟ وقف کی جائیداد ناقابل استرداد ہوتی ہے، یعنی جب اسے ایک مرتبہ وقف قرار دے دیا جائے تو پھر اسے واپس نہیں لیا جا سکتا۔ یہ دائمی ہوتی ہے، یعنی جب ایک مرتبہ اسے بنا دیا جائے تو پھر یہ ہمیشہ باقی رہتی ہے، اور یہ ناقابل انتقال ہوتی ہے، یعنی نہ اسے بیچا جا سکتا ہے اور نہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ کیا تم مجھے وقف کے میکانزم کے بارے میں بتا سکتے ہو؟ کوئی بھی فرد یا افراد کا گروہ اپنی جائیداد کو وقف قرار دے سکتا ہے۔ اس جائیداد کے نظم کے لیے ایک مینیجر یا سپروائزر کا تقرر کیا جاتا ہے۔ اس جائیداد سے ہونے والی آمدنی سوسائٹی یا عوام کی فلاح
وہ بہبود کے لیے استعمال کی جاتی ہے، یا پھر وقف کرنے والا اسے اپنی ضروریت کے لیے وقف کر سکتا ہے۔ یہ تو واقعی دلچسپ ہے۔ کیا ہر جائیداد کو وقف قرار دیا جا سکتا ہے؟ نہیں، جیسا کہ تم جانتے ہو کہ تمام اسلامی ادارے شرعی قانون کے تحت چلائے جاتے ہیں، اس طرح وقف کا ادارہ بھی اسی کے زیر نگرانی آتا ہے۔ شریعت کے مطابق یہ ضروری ہے کہ وقف کی جانے والی جائیداد اور اس سے ہونے والی آمدنی شرعی اعتبار سے جائز ہو۔ کیا سوسائٹی کا ہر فرد وقف کی جائیداد کا فائدہ اٹھانے کا اہل ہوتا ہے؟ یہ حالات پر مبنی ہے۔ اگر وقف عام آدمی کے لیے ہو تو نسل، خاندان اور مذہب سے قطع نظر ہر شخص اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اگر وہ واقعی ضرورت مند ہو اور اس کی ضرورت شرعی لحاظ سے صحیح ہو۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اپنے مقصد قیام کے لحاظ سے وقف کی الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں؟ ہاں، اپنے مقصد قیام کے لحاظ سے وقف کی 4 قسمیں ہیں۔ اور وہ کون سی ہیں؟ پہلی قسم کا وقف فلاحی وقف ہے، جس میں ہونے والی آمدنی کو فلاحی کاموں کے لیے لگا دیا جاتا ہے۔ دوسرا خاندانی وقف ہے، جس میں ہونے والی آمدنی کو ارکان خاندان کے لیے رکھا جاتا ہے۔ تیسری مشترکہ وقف ہے، جس سے صرف وقف کرنے والے کے افراد خاندان فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور چوتھی قسم ذاتی وقف ہے، جس میں ہونے والی آمدنی کو وہی شخص جس نے یہ جائیداد دی ہے اپنی زندگی تک استعمال کرتا ہے۔ تو وکرم، تمہارا قیام یہاں کیسا رہا؟ کیا تم یہاں دوبارہ آنا پسند کرو گے؟ میں پرسوں جا رہا ہوں اور یہاں کا قیام تو بڑا شاندار اور خوشگوار رہا۔ میں دوبارہ آنا پسند کروں گا۔